الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن اور حسین بیمار ہو گئے اور بہت کمزور ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منت مانگی کہ اگر اللہ نے میرے بیٹے اچھے کر دیے، صحت یاب ہو گئے تو میں 3 روزہ رکھوں گا۔ اللہ کا فضل ہوا، اللہ رب العزت نے بچوں کو شفا عطا فرمائی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت کو پورا کرنا تھا ان حضرات کو بہت ضروری، جو انہوں نے منت مانی کہ میں 3 روزہ رکھوں گا، تو انہوں نے روزہ رکھا۔ گھر میں کوئی کھانے پینے کو نہیں تھا۔ شام ہونے کو آئی تو ایک یہودی کے یہاں گئے، اس کے باغ میں کنویں سے ڈول سے کنویں کے اندر سے پانی نکالا اور اس کے کھجور کے درختوں کو پانی دیا، اور پھر جب پوری ہو گئی مزدوری تو اس یہودی نے کچھ سیر ان کے لیے جو دیے۔ انہیں لے کر حضرت علی اپنے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ ان کو پیس لو اور کھانا بنا لو۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھوں سے چکی پیسنے کے بعد اس کی روٹی بنائی چولہے پر، اور روٹی بنانے کے بعد جو ہے گھر والے حضرت علی اور دونوں اور بچوں کو بٹھایا، اور روزہ افطار کا وقت آیا تو ایک مسکین نے آ کر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے کہا کہ اے نبی کے گھر والوں، میں بھوکا پیاسا ہوں، مجھے کچھ کھلاؤ۔ یہ حضرات خود بھوکے تھے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بچے سب بھوکے تھے۔ چنانچہ مشورہ ہوا کہ ہم سے زیادہ مستحق یہ مسکین ہے، اٹھا کر جو روٹی بنائی تھی جو کی وہ اس مسکین کو دے دی، اور یہ بیچارے پانی سے روزہ افطار کیا۔ پھر دوسرے دن فاقہ روزہ رکھا بغیر کچھ کھائے پیے پانی سے۔ پھر شام کے وقت میں یہودی کے باغ میں گئے، وہاں کنویں سے پانی نکالا ڈول سے، اور اس کے کچھ کھجور کے درختوں کو پانی دیا۔ اس نے پھر وہی جو دیے پھر لائے گھر کے اندر۔ پھر حضرت فاطمہ نے ان کو پیسا چکی سے، پھر روٹی بنائی چولہے سے، اور پھر بیٹھے کہ آج تو افطار کریں گے روٹی سے۔ چنانچہ ایک یتیم نے آ کر دستک دی گھر کے دروازے پر، کہا کہ نبی کے گھر والوں کچھ کھانے کے دو، میں بھوکا ہوں۔ پھر مشورہ ہوا کیا کیا جائے، تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور حضرت علی نے پھر وہ اٹھا کر روٹی اس یتیم کو دے دی۔ پھر انہوں نے تیسرا روزہ بغیر کچھ کھائے پیے رکھا۔ پھر شام کے وقت میں پھر گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کے باغ میں، پھر پانی بھرا، سے پانی نکالا ڈول سے اور اس کے باغ کو پانی دیا۔ پھر اس نے کچھ سیر جو دیے۔ پھر حضرت علی لے کر آئے، حضرت فاطمہ نے ان کو پیسا، پھر چولہے سے روٹی بنائی اور پھر کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک قیدی نے آ کر کے آواز دی کہ میں بھوکا پیاسا ہوں، نبی کے گھر والوں کچھ عطا کرو۔ پھر حضرت فاطمہ اور حضرت علی نے اٹھا کر وہ روٹی بھی ان کو عطا کر دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو طاقتور تھے، شیر خدا تھے، ان کی بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر کے لگ رہا تھا اور نڈھال ہو گئے تھے۔ یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور یہ آیت نازل فرمائیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میں ان لوگوں کو بہت محبت کرتا ہوں جو میری محبت میں، اللہ پاک فرما رہا ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں جو میری محبت میں اپنا کھانا مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو دے دیتے ہیں۔
میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے اور دیکھا حضرت علی جو شیر خدا تھے، طاقت میں علی مشہور تھے، وہ کمر جھکی ہوئی ہے اور بھوک سے نڈھال ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی زبان سے آپ کو بشارت دی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، چونکہ تم میری محبت میں اپنا ضرورت کی چیزیں کھانا مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو دے دیتے ہو، میں ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ اس طرح سے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت ہوئی اور ایک آیت کے اندر اخلاق پر زور دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بلند اخلاق پر پیدا فرمایا۔ ہمارے نبی کے اخلاق بہت اونچے تھے۔ تمام نبیوں کے اخلاق ایک جگہ جمع کر لو اور دوسری جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو رکھ لو تو آپ کے اخلاق بڑھ جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے معلوم کیا تھا کہ یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو فرمایا جو قرآن ہے وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، یعنی جتنی مقدس یہ اللہ کی کتاب ہے اتنی مقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب جنگل میں پیڑوں کے نیچے مئی جون کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ، وہاں سایہ دار پیڑ نہیں ہوتے تھے، ببول کے پیڑ جو کیکر ہوتی ہے جن کی سایہ بھی نہیں ہوتے ان کے نیچے، تو چند صحابہ تھے الگ الگ پیڑوں کے نیچے لیٹ گئے جہاں جہاں جگہ ملی۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے لگے، اپنی تلوار پیڑ کے لٹکا دی۔ ایک دشمن آیا اور اس نے آپ کی تلوار اتاری اور اس نے دیکھا موقع اچھا ہے، محمد کو یہاں پر ختم کر دیا جائے، اور آپ کی گردن کے قریب لے کر تلوار کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا محمد یہ بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور فرمایا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ جب اس نے اللہ کا نام سنا تو کپ کپا گیا، لرز گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی اور فرمایا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگے آپ تو بہت رحیم ہے، تیرا کرم بچائے گا، تو ہی مجھے بچائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، جس نے مجھے تجھ سے بچایا وہی تجھے مجھ سے بچائے گا، یعنی اللہ بچائے گا۔ اور پھر آیا ہوا دشمن اپنے قابو میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور اس کی معافی کا یہ اثر ہوا وہ انسان اسلام میں داخل ہوا۔ تو یہ اخلاق سے دین پھیلا ہے۔ آپس میں ہم ایک دوسرے کو کافر اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، لڑائی لڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بات بات پر گالی دیتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے اخلاق کو بہتر کرو، جو نبی کے اخلاق اسوہ ہیں وہی تم اپناؤ، تو تم دنیا میں بھی خوش و خرم رہو گے اور آخرت میں بھی رہو گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب یہ جو عید آ رہی ہے، ہر کتابوں میں لکھا ہے ہر قوم کی عید ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کی قوم اس دن عید مناتی تھی جس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، جو خطا ان سے ہو گئی تھی جنت میں، دنیا میں آ کر وہ توبہ کرتے رہے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو آدم کی قوم اس دن عید مناتی تھی، خوشی کا دن مناتی تھی۔ اور یونس علیہ السلام کی قوم اس دن عید مناتی تھی جس دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم اس دن عید مناتی تھی جس دن ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ سے بحفاظت باہر نکلے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس دن عید مناتی تھی جس دن عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے دسترخوان اتارا تھا، اللہ نے نعمتیں نازل فرمائی۔ تو ہر قوم عید مناتی ہے۔ اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو وہاں بھی لوگ 2 دن عید مناتے تھے، خوشیاں مناتے، تہوار مناتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم 2 دنوں میں کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان 2 دنوں میں جہالت کے زمانے میں کھیل کود کرتے ہیں اور تہوار مناتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں کو 2 تہوار عطا فرمائے جن کی مثال دوسرے مذہب کے تہواروں سے نہیں ملتی۔
اور فرمایا کہ ان 2 دنوں میں تم اللہ کی یاد کو تازہ کرو گے، نہ میلوں میں جاؤ گے، نہ گانا بجاؤ گے، نہ ناچنے گانے کی محفلوں میں شرکت کرو گے، نہ ان کو منعقد کرو گے، اور جو ہے نہ میلوں میں، نہ ٹھیلوں میں، نہ قوالیاں گائی جائیں گی، نہ شعر و شاعری کی جائے گی جیسے اور قوم ہیں۔ وہ قومیں جو ہے اپنے تہواروں پر ہر گناہ کو جائز کر لیتی ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن پر 25 دسمبر پر کیا کیا کرتے ہیں۔ ہولی کے موقع پر ان لوگوں کو دیکھو کیسے رنگ ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں، عورتیں مردوں کے اوپر، مرد عورتوں کے اوپر بے حیائی ہوتی ہے، زنا ہوتا ہے، شرابیں پی جاتی ہیں، ناچنے گانے والی محفلیں سجائی جاتی ہیں، اور قوالیاں گاتے ہیں لوگ۔ کیا کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں منع فرمایا کہ تمہیں میں نے 1 مہینے کی عبادت عطا فرمائی، اب تمہیں چاہیے اس عبادت کو باقی رکھو، اپنے نامہ اعمال میں اپنی مغفرت کے لیے باقی رکھو، اور عید کے دن نہ میلوں میں جاؤ، نہ ٹھیلوں میں جاؤ، نہ شعر و شاعری کی محفلیں منعقد کرو، نہ ناچ گانے کی مجلسیں منعقد کرو، اور ان دنوں میں بھی میرا یاد کو تازہ کرو، اور ایسے کہو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں چاروں طرف آگ لگ رہی ہے، کسی کے مکانوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، تو کسی مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کو اتارا جا رہا ہے، کہیں حجاب پر پابندی ہو رہی ہے، کہیں جو ہے حلال کھانے پر پابندی ہے، کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، شان میں آپ کی میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ ایسے میں ہم عید کیسے منائیں؟ ہمیں سکون اور اطمینان نہیں ہے۔ جب تک ہمیں سکون اور اطمینان نہیں ہو جاتا، ہم بازاروں اور مارکیٹوں سے دور رہیں اور ساری دنیا کو دکھائیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پرامن طریقے سے احتجاج درج کرائیں، اور عید جو ہے سادگی کے ساتھ سمپل طریقے سے منائیں۔ اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، نماز تراویح نہیں پڑھتے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئیں۔ عید کی نماز ان لوگوں کے لیے ہے جو عید کے تیاری کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عید کی نماز ان کے لیے ہے۔ عید کے دن بندوں کو اللہ تبارک و تعالی مخاطب فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تمہاری برائیوں کو میں نے نیکیوں سے بدل دیا اور تمہیں معاف کر دیا، جاؤ بخشا اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہوں۔ فرشتے اتنے بڑے اجر و ثواب کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ بہرحال پوری امت کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے عید کے دن۔ اور چاند رات ہے جو جس دن عید ہوگی، اس رات کو اگر کوئی بندہ جاگے گا تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن تمام دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن بھی اس کا دل زندہ ہی رہے گا۔ ہم ان راتوں کو غنیمت سمجھیں، اللہ نے یہ موقع اور نعمت عطا فرمائی ہے، یہ راتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں ان راتوں کو عبادت میں گزارنا چاہیے، اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، ورنہ بہت سارے لوگ روزہ نہ رکھ سکے، بیمار پڑ گئے شروع رمضان ہوتے ہی۔ تو اللہ کی نعمتوں پر ہمیں شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔